ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب. ناظرین وقت ہو جاتا ہے مسٹرڈ نیوز کا. آج کی پہلی خبر میں دوں گا. میں خود آج پہلی خبر. یہ دن بھی آنا تھا. عمر اکمل اور یاسر شاہ جو ہیں, پی سی بی نے ان کے اوپر خاصی تنقید کی ہے کہ انہوں نے جو ٹک ٹاک ایپلیکیشن ہے اس کے اوپر کیوں ویڈیوز ڈسٹریبیوٹ کی ہیں, جبکہ ایک سیریز آن گوئنگ تھی. وہ الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے اپنے فری ٹائم میں وہ ویڈیوز ڈسٹریبیوٹ کی تھی, لیکن پھر بھی پی سی بی کو بہت اعتراض ہوا اس بات کا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ ٹیم کے حالات ذرا دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں. آسٹریلیا سے پھینٹی کھا کے ابھی آپ آئے ہیں واپس, اور اس کے بعد مسئلے کیا ہیں جی ٹک ٹاک. نہیں, مجھے ایک اور چیز کی بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم سب سے ایک طرح کا رویہ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ سیاستدان ایسے ہو اور پلیئر بھی ایسے ہو اور میوزیشین بھی ایسے ہو. مطلب نہیں, پلیئر کا کام نہیں ہے سیاستدان کی طرح رہنا. اپنی ٹیم کو پرفارمنس دے رہا ہے, ٹھیک ہے, عمر اکمل اس میں شامل ہے, بات نہیں آتی, لیکن چلیں اگر پلیئر لیٹس سے جنرل بات پرفارمنس نہیں بھی دے رہا, آپ اس کو ٹیم سے نکال دیں, ٹک ٹاک پہ نوٹس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. اور عجیب و غریب اب یہ اس سے اینڈ میں پتہ کیا ہوگا کہ آپ پلیئر کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز سے. بھئی اب سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ ایکسپریسو ہو رہا ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ میری کو فالوئنگ ہو. آخر کرکٹ کے بعد بھی تو انہوں نے اپنی زندگی کاٹنی ہے. وہ اگر اس چیز کو یوز کرتے ہوئے اپنی کوئی سوشل میڈیا فالوئنگ بنا لیں گے یا کوئی سیمی سیلیبریٹی بنتے رہیں گے, جیسے شعیب اختر صاحب ہیں, ہر بندہ اتنا لکی نہیں ہوتا, ان کی تو بن گئی خاصی فالوئنگ. وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو روکیں گے تو موٹیویشن ان کی کرکٹ سے ہی ہٹے گی. یہ تو بالکل وہی چیز ہے نا کہ ایک بندے نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں لمبی زندگی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں, تو اس نے لمبی لسٹ گنوا دی کہ الکوہول سے بچو, اس سے بچو, اس سے بچو, سارا اس نے کر کے, تو پھر بندہ کہتا ہے میں نے پھر زندہ رہ کے کرنا کیا ہے. تو یہ جو ہمارے پلیئرز ہیں یہ اسی چکر میں تو ٹیم میں جاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم سٹار بنیں گے, جب سٹار بنیں گے ہم پارٹی کریں گے. تو آپ نے بیچ میں سے وہ پارٹی نکال دی, تو انہوں نے سٹار بن کے کرنا کیا ہے. ہاں, آپ کے ویسے جو چیتے چوہان صاحب ہیں, انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ٹک ٹاک بین ہی ہو جانا چاہیے پورے. شکر ہے وہ نہیں ہوا. شریار آفریدی صاحب بھی پیچھے پڑے رہتے. اچھا, ان کے بارے میں بات مجھے ڈر لگتا ہے ان سے. آپ کی خبر. ہاں جی, تو میری خبر یہ ہے کہ ایک نئی تحقیق آئی ہے, اور میں آپ کو سنانے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, کیونکہ میں سارے تجربے زندگی میں اس پہ کر چکا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ مچھر کو موسیقی سے بھگایا جا سکتا ہے. مچھر کو موسیقی سے بھگایا جا سکتا ہے. اگر ہمیش ریشمیا کے گانے ہو پھر شاید واقعی بھگایا جا سکتا ہے. اس میں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نسل کا جو مچھر ہے اس کو کون سی موسیقی سنائیں گے تو اس پہ کیا ایفیکٹ آئے گا. نہیں, ان کی بات غلط ہے. ہمیش ریشمیا چھوڑے, میں نے خود گا کے دیکھا ہے, وہ نہیں بھاگا. آپ تو اچھا گاتے ہیں, آپ کے لیے تو آڈینس اور آئے گی اگر آپ گائیں گے. مچھر ویسے ہوتے بڑے ڈھیٹ ہیں, یہ بات. یہ مچھروں نے ڈی ڈی ٹی برداشت کر لیا. وہ کیا ڈی ڈی ٹی ہوتا ہے نا, پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کر لیا. لوگ کہتے ہیں کاکروچ سب سے زیادہ سخت جان چیز ہے, میرے خیال میں مچھر ہے. اور ویسے تو ظاہر ہے اللہ میاں نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے, اس کا مچھروں کا بھی ضرور ہوگا, لیکن ابھی تک سائنسدان اس تک پہنچ نہیں سکے. پہنچ جائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں کہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ابھی پھر اس سیزن جو ڈینگی لاروا ہوتا ہے وہ بھی ملا ہے. سو اس سیزن ڈینگی کچھ کیسز بھی سامنے آئے ہیں, تو یو شوڈ بی کیئرفل. آپ کی خبر. تو جو رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب کا جو چل رہا ہے اس وقت, اس میں شیخ رشید کو اجازت دی ہے کہ آپ دلائل خود پیش کر سکتے ہیں. اور اس میں جج صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی مہربانی کو تیاری کر کے آئیے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وکیلوں کے ہوتے ہوئے خود یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور شیخ رشید صاحب کا نا یہی ہمیشہ سے مسئلہ ہے. وہ او بی ایل والے کیس میں بھی مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ میرا بیان قلم بند کر لیں, میرا بیان. بھئی آپ نہ 3 میں نہ 30 میں. اس میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیس ان کا ریلوے سے چل رہا ہے, اور کیونکہ ریلوے منسٹر ہیں سعد رفیق صاحب پہلے تھے, تو یہ کیس تب بھی بہت گرما گرمی ہوئی تھی. ان کا ایک ریڈ ہوئی تھی رائل پام کے اندر, اور جا کے وہ کلب بھی بند ہو گیا تھا. لیکن اب یہ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب بولتے بڑا مزدار ہے نا, یہ بات ہے دراصل. نہیں, بات یہ ہے کہ 3 دن سے ٹرینوں کی وہ حالت ہے. قراقرم ایکسپریس معطل ہوئی ہے, بزنس جو ہے وہ 20 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے, عوامی 13 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے, اور جعفر ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے. لیکن شیخ صاحب کا مسئلہ کیا ہے کہ دلائل میں پیش کروں گا, وکیل نہیں کرے گا. بالکل, مجھے لگے وہ وہاں پہ اتنا شغل لگائیں گے وہ, کیونکہ وہ کبھی بہت مزاحیہ باتیں کر جاتے ہیں. تو جج نے بھی شاید مجھے ایک اور بھی ہے, یہ کیس بھی اتنا مزاحیہ نہیں ہے, یہ کیس بہت مختلف ایسپیکٹس ہیں اس کیس کے. اتنا بور ہو رہا ہوں. مجھے اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ جب یہ کیس کی وکالت کر رہے ہوں گے تو یہ کس سائیڈ پہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین تو مشرف صاحب کے دور میں دی گئی تھی رائل پام کو, تو تب شیخ رشید صاحب مشرف صاحب کے وزیر تھے.
تو یہ ریلوے کی طرف سے کیس لڑیں گے یا یہ رمضان شیخ کی طرف سے کیس لڑیں گے, یہ کریں گے کیا؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا. بس سگار سلگائیں گے, سیور منگوائیں گے اور بس بیٹھ جائیں گے. اچھا جی, میرے پاس خبر ہے کہ مہنگائی کا سلسلہ تو بہرحال چل رہا ہے, بجلی کی قیمت 81 پیسے, LNG اور درسی کتب کے اندر بھی اضافہ آیا ہے قیمت. ہاں, یہ ویسے تو ظاہر ہے بڑے غم کی بات ہے, بجلی LNG سے ہم سب کو متاثر ہوتے ہیں. درسی کتب پہ میں خوش ہوں. اس وجہ سے ان کی قیمت بڑھی ہے 7% سے لے کے تقریباً 17% تک. ہاں, اور والدین بڑے ٹینشن میں ہیں, ان سے بچوں کی کتابیں نہیں خریدی جا رہی. لیکن درسی کتب میں جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, ان کو مہنگا ہو کے عوام کی پہنچ سے دور ہو جانا چاہیے تاکہ بچے بچ جائیں یہ پڑھنے سے. میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو کمپیوٹر سائنس کی بک ہے اس میں ابھی تک فلوپی ڈسک کا رٹا رہے ہیں اور ونڈوز 98 کی باتیں رٹا رہے ہیں. نہیں اور دوسرا, ہاں آئی ایم ناٹ جوکنگ, لائک اٹس سو آؤٹ ڈیٹڈ. جو اولڈ بک شاپ سے لیتے ہیں نا کتابیں, میرے وہی, ہاں اولڈ بک بینک میں جا کے نہیں, نئی کتابوں میں شور فلوپی ڈسک نہیں ابھی محدود ہوں گے. آپ دیکھیں بہت اچھا ہوا. اب خبر ہے آپ کی. میری خبر ہے کہ لاہور میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. 300 ڈاکو تو ایسے ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں شاید پولیس سے, لیکن پکڑے نہیں جا رہے. 300 بالکل. اور وہ جو تھا نا کہ پہلی یہ جو اب حکومت ہے, جب اپوزیشن میں تھی تو بہت زیادہ الزام لگاتی تھی کہ سارا کام لاہور میں ہی ہو رہا ہے, سب کچھ لاہور میں ہو رہا ہے. تو ایک طرح سے تو اس حکومت نے ٹھیک کر دی ہے, ان سے باقی جگہوں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے لاہور کو ہی نیچے گرا کے باقی سب کے ساتھ ملا دیا. لیکن جو ڈولفن فورس ایک بنائی گئی تھی, وہ اس کا رول کہاں ہے اس کے اندر؟ ان کا تو میں نے آج ہی خبر دیکھی تھی کہ ڈولفن فورس والے ایک بندے کو لٹا کے مار رہے تھے اور اتنی بری طرح اس کی, اور ایک اور بھی ڈولفن والا وہ ڈکیتی کی نا, جب پکڑا گیا پتہ چلا وہ ڈولفن فورس کا خود اہلکار تھا. وہ تو گڑیاں بھی اڑاتے ہیں, ان کے تو انسان نہیں ہے, وہ تو کیا آپ کریں؟ کہہ رہے ہیں ڈولفن فورس والے کیا کریں, وہ تو خود ڈکیتی میں کر رہے ہیں. تو ڈے ون سے اگینسٹ تھا جب شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کی تھی ڈولفن فورس ترکی سے متاثر ہو کے کہ یہ چیز چل ہی نہیں سکتی ہے, ایک اور ایلیٹ فورس بن جائے گی, بنتی جا رہی ہے. ایک کراچی میں جولری ڈیزائنر ہیں جو کہتے ہیں کہ جب بھی اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا ہے نا تو ہمارا آرٹیفیشل جولری والا کام بوم کر جاتا ہے, کیونکہ لوگ پھر ریئل جولری تو خریدتے نہیں ہیں. خواتین آرٹیفیشل خریدتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہمارا وہ کلا کام بہت چلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہی چیز کراچی میں ایک اور چیز پہ ہوتی ہے کہ جو مہنگے مہنگے سیٹ ہوتے ہیں نا, سستے سیٹ, تاکہ وہ بھی نہ. اچھا فضا, آپ کی خبر. چائنا جو ہے وہ پاکستان کے پنجاب کی گارمنٹ فیکٹریز میں انویسٹ کر رہا ہے. ویسے تو یہ پازیٹیو بات ہے, میڈ ان چائنا ہو جائے گا میڈ ان پاکستان, بٹ ایکوائرڈ بائی چائنا. ویسے تو یہ پازیٹیو بات ہے, لیکن کیونکہ کچھ سیکٹرز میں آلریڈی انہوں نے انویسٹ کر بھی دیا ہوا ہے, کچھ چینیوں سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا اور ان سے پوچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اب شاید پاکستان میں لیبر چائنا سے سستی ہے. وہ اور بات ہے کہ چائنا کی لیبر سکلڈ ہے اور پاکستان کی سکلڈ نہیں ہے. دوسرا, شروع میں تو جتنی دفعہ بھی پوچھو ان سے کہ کیسے حالات ہیں تو وہ چینی یہی کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا, لیکن جب تھوڑی دوستی ہو جائے نا پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ اتنے سست کیوں ہو. چائنا میں ایک بندے کی پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے. میرا اپنا خیال ہے ویسے کہ چائنا جتنا بڑا ہے اور جتنی پروڈکشن ہوتی ہے مختلف برانڈ گارمنٹس کی حد تک بات کریں تو وہاں شاید اب یہ ہو گیا ہے کہ ان کا سپل اوور اتنا زیادہ ہے کہ ان سے کیپیسٹی سے بنایا نہیں جا رہا, اس لیے وہ شاید آ کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اس کو پورا کر لیتے ہیں کیونکہ لیبر تو یہاں بہرحال سستی ہے. جی علی, آپ کی خبر. ہاں جی, میری خبر بڑی خطرناک ہے, اور بلکہ ہم اس پہ بات کر بھی چکے ہیں کچھ عرصے پہلے اپنے ایک شو میں کہ وہ جو چینی مرد حضرات تھے جو پاکستانی خواتین سے شادیاں کر رہے تھے, ان میں سے کچھ کے بارے میں پتہ لگا ہے, بلکہ ہماری نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ وہ پاکستانی خواتین کے اعضاء نکال کر لے گئے. یعنی بیبی اپنا دل مجھے دے دو, لٹرل سینس میں چلا گیا, بہت لٹرل سینس میں چلا گیا. اور ویسے یہ کوئی اتنی مذاقیہ بات ہے نہیں جتنا آپ نے اس کے اوپر یہ لطیفہ کرنے کی کوشش کی. مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ جب وہ شادیاں ہو رہی تھی نا تو فضا نے کہا تھا کہ چائنا تو کیونکہ اجازت ہی نہیں دیتا 2 نیشنلٹیز رکھنے کی, سوچو ان لڑکوں کو کتنی محبت ہوئی ہوگی کہ انہوں نے چائنا کی اپنی نیشنلٹی چھوڑ دی یہاں کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے. جی فضا, آخری خبر آپ کے پاس. آج تو لگتا ہے ہم چائنا سے obsessed آئے ہیں. بالکل, پاکستان چین کو 3 لاکھ ٹن چینی برآمد کرے گا. چینی ہماری چینی کھائے گا. یہ بھی پازیٹیو نیوز ہے, سوائے اس کے کہ کسانوں کا جو شوگر کین جو اگاتے ہیں ان کا اس وقت پتوں کی میں احتجاج چل رہا ہے کہ ان کو ان کے پیسے نہیں ملے.
تو اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور شوگر ملز کما رہی ہیں تو بیچارے کسانوں کو بھی دے دیں یار. یہ اس کے اندر مطلب یہ بات ضرور ہے کہ ایکسپورٹس بڑھانے کا بھی ایک ہمیں بہت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے, تو اس لحاظ سے اچھی. لیکن اگر آپ کی یہ والی بات سچ ہے تو یہ اس لحاظ سے بہت غلط ہے کہ کسانوں کو تو, اور یہ ہم نے کئی خبریں اس طرح کی سنی ہیں کہ جس کے اندر ان کو آپ پیمنٹ نہیں کرتے. اب پتوں کی جیسے علاقے میں بیچارے, یہاں تو لاہور میں تو پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں, پتہ بھی لگ جاتا ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کیا بیچاروں کے حالات. تو ناظرین آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. کوٹھ تے پنڈ کوٹھڑا وے ماہی کوٹھے سک دیاں توریاں, کالی راتاں جاگ کے وے میں نپیاں تیریاں چوریاں وے چن کتاں گزاری آئی رات وے میڈا جی دلیلاں تے بات وے او چن کتاں گزاری آئی. محبوب میرے محبوب میرے محبوب میرے محبوب میرے محبوب میرے صدقے جاواں محبوب میرے, ایک بار تو سامنے آ جائے ہو جائیں گے غم دور میرے وے چن کتاں گزاری آئے رات وے میڈا جی دلیلاں دے بات وے چن کتاں